اس کے علاوہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آج جو ہم دعوت دے رہے ہیں یا زیادہ بہت سے اسکالر دے رہے ہیں، تو کیا یہ وہی دعوت ہے جو رسولوں نے دی، یا کتنا حصہ ہم ادا کر رہے ہیں اور کتنا ہم چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے سویلائزیشن کی بات کی تھی، دنیا کی بڑی بڑی سویلائزیشن جو پہلے تھیں اور جو ختم ہو گئیں اور جو آج موجودہ دور میں ہیں، ان سویلائزیشن کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. پھر ہم نے ایک ایگزامپل لیا تھا اسلامک سویلائزیشن کا، اور اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اسلامک سویلائزیشن، جسے آپ کسی دوسرے معنی میں کہہ سکتے ہیں دین، اس میں ہماری سویلائزیشن میں کون کون سے ڈکے ہو چکے ہیں اور ان کی کیا وجہ ہے، کون اس کے پہلے اول ذمہ دار ہے، کون سیکنڈ نمبر پہ ذمہ دار ہے، الٹیمیٹلی آج عوام نمبر 1 کی ذمہ دار ہے. اس پر ہم نے بات کی، اور پھر اس کا سولوشن کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی. تو یہ لاسٹ کے 3 لیکچرز تھے جن کا میں نے جو ہیڈنگز تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس سے پہلے ہم چلے آ رہے ہیں کریشن آف یونیورس سے، عالم ارواح، عالم خلق سے، پھر آدم اور ابلیس کا قصہ، بگ بینگ کے بعد پھر ہم نے جو ایتھزم ہے، مونوتھزم ہے، اور جو ان کے سوالات ہیں، جو ان کی بیچ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا بیسک سوال ہوتے ہیں، کون کون سے سوال ہوتے ہیں، اور اس کے کس طرح سے ہمیں جواب دینے ہیں، اس پر ہم نے سرسری بات کی تھی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. ان تمام کو ہم نے پڑھا، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کا ایک ساتھ پے در پہ ذکر کیا ہے، جبکہ تینوں کے حالات آلموسٹ ایک جیسے ہیں، تینوں کی جغرافیہ ایک جیسی ہے، اور جو قوم تھے اس کے جو خصائص تھے، خصلتیں تھیں، وہ ایک جیسی تھیں. پھر بھی اللہ نے 3 بار کیوں بیان کیا؟ کیا وہ ہمیں ایک فارمولا دینا چاہتا تھا قیامت تک کے لیے جو لاگو ہو تمام قوموں کے اوپر، تاکہ آنے والی قومیں اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ یہ پہلو کی کہانیاں ہیں اور اب خدا کی سنت یا قاعدے قانون بدل چکے ہیں. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میتھمیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہمیں دینی چاہیے کہ جو حالات پہلو پہ گزرے ہیں اور جو رویہ ان کا رہا ہے، اگر وہی حالات ہم پر گزرتے ہیں اور وہی رویہ ہمارا ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ بھی ویسے ہی آئیں گے، اس میں ان کا برابر بھی فرق نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے، جن کی ہائی لائٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس حوالے سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو یا کمپلیمنٹ ہو یا کمنٹ ہو تو وہ کریں. ڈاکٹر قاسم علی نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی حضرت بتائیے. وعلیکم السلام. جی سر میرا جو کوشچن ہے بالکل الگ ہے. میں جیسے کہ کچھ سنتیں ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرتا پاجامہ پہننا سنت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈیکے آف اسلامک سویلائزیشن پر بات کی تھی تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سویلائزیشن کے کئی سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان میں ایک کلچر ہوتا ہے، اور کلچر میں سب سے زیادہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کے اندر انسان کا پہناوا بھی آتا ہے. پہناوا آتا ہے، اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ حصہ آتا ہے اس میں. تو پورے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اسلام آیا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے اور شرک کا خاتمہ کرنے. اسلام کلچر کو بدلنے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہے. ہاں کلچر کے اندر اگر بے حیائی شامل ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. لہذا اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے قرآن میں
کہ پہناوا انسان کا ہونا چاہیے تقوی والا لباس ہونا چاہیے، ایسا لباس جس کے اندر کہتے ہیں 6 شرطیں آتی ہیں کہ وہ بھڑکیلا نہ ہو، چست نہ ہو، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور ناپاک نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو وہ ساری کنڈیشن اگر پوری ہوتی ہیں دھوتی کرتا میں، یا پھر ساری میں، یا پھر گھونگھٹ میں، یا پھر اگر افغانستان جائیں تو وہاں کا لباس الگ ہے، ترکوں کا لباس الگ ہے، تو وہ کنڈیشن اگر پوری ہوتی ہیں تو کوئی پھر حرج کی بات نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ کرتا پاجامہ ہونا چاہیے وہ زیادہ بیٹر ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی بیٹر نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی سی بھی برتری دیتے ہیں کسی ایک عربک لباس کو کسی دوسرے کلچر کے لباس پر، جبکہ دونوں 6 شرطوں پر پورے ہو رہے ہیں، تو یہ برتری دینا بھی ایک فتنہ بن جاتا ہے. کیونکہ پھر کرتے پاجامے والا اپنا آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور جو دوسرے کپڑے پہنتے ہیں وہ پھر انفیریئر اپنا آپ کو فیل کرتے ہیں. اور پھر اس چیز کو ہم نے پریکٹیکلی زمین پر دیکھا بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لباس آپ کا تقوی کا ہونا چاہیے. کیا آپ نے داڑھی کے حوالے سے بھی سوال کیا؟ ویسے تو میں سمجھ چکا ہوں بہت ساری باتیں، بٹ میں آپ یہ اور تھوڑی جانکاری لینا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے یا نہیں بس کرتا پاجامہ؟ داڑھی رکھنا. اچھا، داڑھی رکھنا سنت ہے، اور تمام انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ داڑھی رکھو، داڑھی چھوڑو اور مونچھیں کترواؤ. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ داڑھی رکھو تاکہ آپ یہودیوں کی مخالفت کر سکو. تمام انبیاء کرام نے داڑھی رکھی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تمام انبیاء جو پہلے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کلچر میں بھیجے ہوں گے. عبرانی میں تورات نازل ہوئی تو ہبرو میں بھی کوئی نبی آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی سنسکرت والے نبی بھی آئے ہوں گے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جن جن کلچر میں وہ آئے ہوں گے، انہوں نے سب نے داڑھی رکھی ہے. تو داڑھی کی ترغیب دلائی ہے، داڑھی سنت ہے، داڑھی رکھنا اچھی بات ہے اور برتری والی بات ہے. ایک شخص جو داڑھی نہیں رکھتا اور ایک جو داڑھی رکھ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جو داڑھی رکھ رہا ہے وہ سنت ادا کر رہا ہے، اس لحاظ سے اسے برتری حاصل ہے. لیکن جو داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، تو کیونکہ یہ ایک سنت ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسی وعید لاگو نہیں ہوتی جہنم کی، یا وہ گناہ گار ہے. کیونکہ گناہ کی وعید لاگو ہوتی ہے جب انسان کسی فرض کو چھوڑتا ہے یا کسی سنت کی مخالفت کرتا ہے. البتہ اگر کوئی بالکل کلین شیو رکھتا ہے تو اس میں پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. اس لحاظ سے پھر دوسرا کلاس لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کم سے کم اس کی داڑھی اتنی تو ہونی چاہیے کہ اس کے اندر مشابہت پیدا نہ ہو. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. ان میں جیسے ناخن کاٹنا ہے نا، اس طرح اور 8 یا 9 چیزیں اللہ کے رسول نے گنائی ہیں، داڑھی اس میں شامل کی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ داڑھی کو 10 چیزوں کے ساتھ رکھا گیا ہے ایک حدیث میں، اور ان 10 چیزوں میں 9 چیزیں جو ہیں وہ صرف اور صرف سنتیں ہیں. تو داڑھی بھی سنت ہے. فرض وہ کام ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر جہنم کی وعید ہوتی ہے یا کوئی اور سخت وعید ہوتی ہے. اگر اچھا، داڑھی نہ آئے ان ینگ ایج، اور اگر کسی کے داڑھی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بہت سے امام ایسے ہیں آج بھی دنیا کے اندر، مسجد کے امام ہیں کچھ ملکوں میں جن کی داڑھی نہیں ہے، مطلب نیچرلی داڑھی نہیں آتی ان کی. اچھا داڑھی سر، رکھنا بہتر ہے، لیکن اتنا بہتر نہیں ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھ رہا اور نارمل شیو رکھ رہا ہے وہ اس سے بہت آگے لے جائے. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن سنت جو ہے وہ اس کی کیا حکمت، مطلب یہ کہ اس کا کتنا ثواب ہے، یا ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا ثواب جی ہے، مطلب اس کا مجھے واضح کریں کہ دیکھیے، ایک ایسی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہو رہی ہوگی، مطلب اس کا لپت ہو رہی ہوگی، اور ایسے میں وہ اللہ کے رسول کی سنت زندہ کرے گا، تو غالباً اسے ایک شہید کا ثواب ہے یا بہت سارا ثواب ہے. اسے 100 شہیدوں کا کہیں آیا، بہرحال ایک شہید کا تو ثواب ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. لیکن کون سی سنت؟ وہ سنت جو ولپت ہو رہی ہوگی، ڈکے کے کگار پہ ہو. تو
تو داڑھی تو وہ سنت نہیں ہے جو ختم ہونے کی کگار پہ ہے. وہ کون سی سنت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو تبلیغ کی سنت ہے. آج ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں تبلیغ میں تو کسی کو کڑوی نہیں لگتی, ہم حکمرانوں سے سوال نہیں کرتے ہیں. تو اللہ ہر نبی کی سنت رہی ہے تبلیغ کرنا, اور خاص کر ان لوگوں کو تبلیغ کرنا جن کے بدلنے سے عوام کو فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہ کسی غریب کو پکڑ لیا اسے ہم ترغیب کر رہے ہیں, یہ تو بہت آسان کام ہے. یہ بھی کرو, اچھی بات ہے, اس کو جوڑو ساتھ اپنے. تو ایسی اور بہت ساری سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول کی آج ولپت ہو رہی ہیں, لوگ ان کو نہیں جانتے, نہیں مانتے, نہ ان پر عمل پیرا ہے. یہ وہ سنتیں ان پر لاگو ہوں گی. داڑھی کی جو سنت ہے وہ تو الحمدللہ بہت سارے لوگ رکھ رہے ہیں, تو یہ حدیث داڑھی پر لاگو نہیں ہوتی اس لحاظ سے. اور بات اگر سنت کی کریں تو سنت سے پہلے فرض ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے, ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور ان سے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ مجھے آپ گنتی کی باتیں بتا دو تاکہ میں ان پر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 5 چیزیں گنائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کلمہ, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج. اور اس میں تمام فرائض کے فرائض گنائے, اس میں کوئی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. تو جاتے وقت اس نے کہا کہ میں نہ اس میں اب کم کروں گا نہ اس میں زیادہ کروں گا. تو یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جیسا اس نے کہا ویسا اس نے عمل کیا, یا کہیں غالباً یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں, اور ایک جگہ یہ ہے کہ جیسا اس نے کہا اگر ویسا عمل کیا تو یہ جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے جو بنیاد ہے وہ فرض ہے, اور سنتوں کو چھوڑنے پر انسان پر جہنم کی وعید لاگو نہیں ہوتی, اگرچہ وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے یا کسی چھوٹی سنت کی بھی مخالفت کرتا ہے تو وہ پھر کبیرہ گناہ ہو جائے گا. تو مخالفت کرنا یا اس کو فالو نہ کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک جگہ جیسے یہ آیا ہے کہ داڑھی رکھو تاکہ تم یہودیوں کی مخالفت کر سکو, تو داڑھی نہیں رکھتے تھے یہودی اس زمانے میں, آج تو داڑھی رکھتے ہیں یہودی, بہت اچھی داڑھی رکھتے ہیں. تو کچھ سنتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے وقت کے لحاظ سے, کہ اس کا کیا سامنے والے پر کیا امپیکٹ جا رہا ہے. اگر آپ دعوت کی فیلڈ میں ہو اور آپ داڑھی رکھتے ہو اور غیر مسلمانوں میں جاتے ہو, اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ داڑھی کو آتنکواد سے جوڑا گیا ہے, خاص کر 9/11 کے اٹیک کے بعد, اور دوسری ٹرمینالوجی بھی ہیں جن کو جوڑا گیا ہے اس چیز سے, آتنکواد سے جوڑا گیا ہے, ایک پہچان بنا دی ہے کہ یہ آتنکوادی ہے. تو اب آپ بتائیے, آپ کو کام کرنا ہے اور تبلیغ جو ہے وہ فرض ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ سامنے والا نگیٹو ہو جاتا ہے میری داڑھی کو دیکھ کر. اب مصلحتاً کوئی, کیونکہ داڑھی سنت ہے, آپ جو ہے داڑھی اپنی تھوڑی کم کر دیتے ہو اور پھر دعوت کا کام فرض ادا کرتے ہو, تو آپ نے تو زیادہ اجر کما لیا نا. ہاں, لیکن اگر آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہو تو رکھے رہو, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چھوٹا کر کے فرض ادا کر رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور میں اس کی کچھ پریکٹیکل اگزامپل بھی دے سکتا ہوں, بہرحال پھر لمبی بات ہو جائے گی. یہ ہینڈ ریس کیا ہوا ہے سسٹر نے. ثانیہ. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چلیے, آپ نے جو ہے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ ہمیں جو اپنی کلچر نہیں چھوڑنی چاہیے, انڈین کلچر. موسٹلی ہم دیکھیں تو انڈین کلچر میں سبھی چیزیں غلط ہے جو اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے, لائک کمیونیکیشن, بیہیویئر, بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے. تو اگر ہم ساری چیزیں فالو کرتے ہیں اسلام میں تو پھر وہ خود بخود کلچر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو سملر نہیں ہے. اور اگر نہیں کرتے ہیں اور انڈیا کے کلچر پہ جو ہے مطلب کہ اسی پہ رہتے ہیں, کچھ اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر تو گناہ ہی ہوگا. جیسے کہ شادی رواج, بول جی چال جیسے ہو گیا, موسٹلی اگر آپ دوستوں میں ایک دوسرے سے بات کریں یا کسی سے بھی, تو موسٹلی ولیج اور سٹیز ایریا میں ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ تو رسپیکٹ سے ایک تو بات نہیں کرتے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر ابیوز بھی دوست ایک دوسرے کے بول چال میں جو ہے یوز کرتے ہیں, تو کبھی کبھی لڑائیاں کیوس ہو جاتا ہے. رہنا سہنا بیٹھنا جو ہے وہ بھی جو ہے اسکول اور کالج میں بھی ریگنگ ہونا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہو گئی ہے. کسی کو ایسے مطلب کہ
ابیوز کر دینا یا کچھ کر دینا, پھر لاسٹ میں آئی واز کڈنگ, مطلب مذاق کر رہا تھا. تو یہ ساری جو ہوتی ہیں وہ عام ہو گئی ہیں. کوئی ایلڈر ہے اس کو رسپیکٹ کے بجائے بس رے تو کر دینا ہو گیا, دس از اے کامن, مطلب کہ ان کے کلچر میں یہ چلتا ہے, ان کی فیملی میں چلتا ہے. تو موسٹلی انڈین جو ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ سے نہیں بولتے. اگر ہم دوسرے کلچر مطلب کہ اسٹیٹ کی دیکھیں تو لوکل ایریا میں. اور جہاں تک کہ شادی ریتی رواج یہ سب آ گئے, دے آر آلسو انکلوڈ ان کلچر, تو وہ بھی تو اکارڈنگ نہیں ہے ہمارے اسلام کے تھرو. تو میرے خیال سے 95% تو غلط ہی ہے, 5 ہی ہوں گے جو صحیح ہوں گے. تو پھر وہ تو چھوٹ ہی گیا نا پوری طرح سے انڈیا کلچر. جی دیکھیے, جیسے کہ سوال ہے بہن کا کہ انڈین کلچر میں 95% چیزیں وہ ہیں جو اسلامک تہذیب کے خلاف ہیں. اگر سیدھے سیدھے معنوں میں کہیں تو پھر ہم ان کو کیوں ان کو زندہ کریں, ان کو فالو کریں. میں نے جب لاسٹ لیکچر دیا تھا تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں آج جو سیمیول پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کلیش آف سیولائزیشن میں, کہ 8 سیولائزیشن ہیں آج دنیا میں سگنیفیکینٹ, جن کا ایک فگر ہے. اور اس میں 3 سیولائزیشن جو ہیں بہت پرومیننٹ ہیں. ایک ویسٹرن سیولائزیشن, ایک اسلامک سیولائزیشن, اور تیسری آپ کی چائنیز سیولائزیشن. چائنیز سیولائزیشن وہ سیولائزیشن ہے جو پہلے جو 20 سیولائزیشن تھیں اسی ٹائم سے چلی آ رہی ہے, مطلب اس نے ابھی تک اس کو کنٹینیوٹی پکڑی ہے. باقی اسلامک سیولائزیشن جو ہے اس کی بنیاد پڑی ہے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد. اور جو یہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے یہ بھی نکل کر آئی ہے آپ کی گریک سیولائزیشن اور رومن سیولائزیشن سے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کر کے یہ بھی بنائی گئی ہے, یہ بھی اینشینٹ سیولائزیشن نہیں ہے. پھر میں نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ باقی جو 5 سیولائزیشن ہیں ان 3 کے علاوہ, وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی معنی میں فالو کر رہی ہیں ویسٹرن سیولائزیشن کو, جس میں انڈیا بھی شامل ہے. یعنی انڈیا میں جو آج سیولائزیشن ہے, جو ٹرینڈ ہے, یہ وہ سیولائزیشن نہیں ہے جو آپ کی انڈس ویلی سیولائزیشن تھی پہلے زمانے میں, وہ تو ختم ہو گئی. جیسے میں نے بتایا صرف چائنیز ہی بچی تھی, وہ تو ختم ہو گئی. اس طرح سے آج باقی نہیں ہے, کچھ تھوڑی بہت چیزیں بچی ہیں. لیکن انڈیا نے بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ویسٹرن سیولائزیشن کو اڈاپٹ کر لیا ہے, اس کو فالو کر رہا ہے, اس کو کوآپریٹ کر رہا ہے. تو جو 95% چیزیں آپ نے گنائی یہ ایجاد ہیں نیو ورلڈ کی, یہ ہیں ویسٹرن سیولائزیشن والی ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم انڈس ویلی سیولائزیشن کی بات کریں تو دیکھیے ہمیں اثرات ملتے ہیں. کیا آج راجستھان میں چلے جائیے, عورتیں بہت اتنا ایسا گھونگھٹ پہنتی ہیں کہ چہرہ ان کا کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں یہ انڈین فلموں میں آج یہ حالات ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کمپیئر کریں کہیں اور سے تو کہیں نہ کہیں شرم و حیا کا مادہ ملتا ہے آپ کو بھارت کے اندر. WWF کے گیم ہوتے ہیں, یہاں سے بھی جاتے ہیں ریسلر, لیکن وہاں کا ڈانس دیکھ لیجئے جو ہوتا ہے گرلز کا, اور یہاں کا جو انڈین کا ہے, پھر بھی آپ کو دکھے گا کہ شرم و حیا ادھر ابھی باقی ہے. حالانکہ اس فارم میں باقی نہیں کیونکہ ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کو انڈین کلچر کے اندر شرم و حیا ملے گی. پہلی چیز جو اسلام کی بنیاد وہ ہے, اسلامی تہذیب کی جو کور ویلیو ہے شرم و حیا, وہ آپ کو ملے گی. اور دوسری چیز جو ہے اتھیتی دیوو بھوا, مہمان کی یہاں عزت کی جاتی ہے, پہلے کی جاتی تھی, ہے نا. اب کیا حال چال ہے, سب یہ ویسٹ کی دین ہے. تو وہ بھی انڈین کلچر کا حصہ تھا. دھوتی کرتا بالکل سادگی والا لباس ہے. اور عرب کلچر میں کیا ہے, وہ پہنتے ہیں تہ بنا کر پہنتے ہیں کپڑے کی, یہاں دھوتی ہو گئی ہے. پجامہ تو وہاں جنگوں میں پہنا جاتا تھا, یہ جو پینٹ کا کانسیپٹ ہے. اور وہاں امامہ ہے, یہاں پگڑی ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے چاچا ہیں, یہ تایا ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے دادا ہیں. یہ جو عزت اور ہے ایک دوسرے کی, جو خاندانی نظام ہے, وہ انڈین کلچر میں تھا پہلے بہت اچھی طرح سے, کسی فارم میں رہا ہوگا جب یہاں پر شرک نہیں ہوتا ہوگا. اور شرک جب شروع ہوا تب بھی کچھ چیزیں اس میں رہیں ایک زمانے تک, لیکن جیسے جیسے پھر یہاں پر یہ بالی ووڈ کا ٹرینڈ آیا اور اس نے فالو کرنا شروع کیا ویسٹ کو, یہ جو فلم انڈسٹری ہے یہ ٹرینڈ
کا بہت بڑا حصہ یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے، فیشن انڈسٹری سے، ماڈلنگ انڈسٹری سے، اور یہ فالو اب کر رہے ہیں پوری طرح ویسٹ کو. اس لیے ساری وہ خرابیاں جو آپ نے گنائی وہ صحیح ہیں، لیکن وہ ہیں دین ویسٹرن کلچر کی، اور اس کو تو ہمیں بالکل بھی فالو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلام نے جو تہذیب ہمیں دی ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن میں ملتا ہے، پرانی سویلائزیشن میں ملتا ہے، جس کی جھلکیاں ہم پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آج بھی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم کریں گے تو فالو اسلام کو، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عربک کلچر کو ہم اٹھا کر لائیں. ہمیں یہ ہونا چاہیے جو ڈیفینیشن دی ہے، تقوی کا لباس ہو، شرم و حیا ہو، بڑوں کی عزت ہو، خاندانی نظام ہو، ان ویلیوز کو ہمیں ریسٹور کرنا ہے، اور اس کو ہندی میں ہمیں تبلیغ کرنی ہے، سنسکرت میں تبلیغ کرنی ہے، تاکہ سامنے والوں کو یہ نہ لگے کہ یہ اسٹرینج ہے، یہ دوسرے کلچر کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ سائیکولوجی کسی دوسرے آدمی کی کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی اس بات کو کہ ہم یہاں آ کر چائنیز کلچر کی اچھی باتوں کو بھی بیان کریں. تو یہ امید ہے شاید آپ ایڈریس کر پائیں میں میرے جواب کو. جی مجھے سمجھ میں آ گئی. ایک اور کوشچن ہے، آپ نے بولا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو اسلامک سیلیبریشن ہے ہمارا، لیکن اگر میں اپنے چاروں طرف دیکھوں، اپنے انوائرمنٹ میں اور کہیں بھی دیکھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پالیٹکس تو ہے نہیں، اکنامک تو وہ بھی ہے نہیں، انٹرسٹ چلتا ہے، اور مسلمس بھی زیادہ انٹرسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے مولوی ہیں داڑھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تیسرا چیز جو آپ نے کلچر بتایا کہ وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اسلامک سیلیبریشن زندہ کیسے ہے ہمارے ایریا میں؟ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. یہ پہلا جو میں نے آنسر دیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کسی حد تک؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو فار فیڈ بیک. اچھا، اب جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اسلامک سویلائزیشن پھر کس طرح سے باقی ہے، خاص کر ہندوستان میں جب وہ چیزیں نہیں فالو اپ ہو رہی ہیں. دیکھیے، جب اس میں سیمیول پی ہنٹنگٹن نے جب بات کی ہے آپ کی اسلامک سویلائزیشن کی، تو اس میں اس نے انڈیا کو نہیں رکھا ہے. انڈیا کو رکھا ہی نہیں اس نے یہ ترکی، آپ کا ایران، سعودی عربیہ اور جارڈن کا کچھ، ایجپٹ، ان ملکوں کو رکھا ہے کہ ان ملکوں کی وجہ سے اسلامک سویلائزیشن باقی ہے. انڈیا کو اس نے رکھا ہی نہیں ہے. تو اس کی بھی اسٹڈی ہے، جیسے جو آپ نے ایکسپیرینس کیا، سیم وہی اسٹڈی اس کی بھی ہے، اس لیے اس نے انڈیا کو شامل ہی نہیں کیا. انڈیا میں تو صحیح بات ہے کہ کلچر، جب انڈیا کا خود کا اپنا کلچر انڈین فالو نہیں کر رہے، تو مسلمان کہاں اس کو فالو کر پائیں گے پوری طرح سے، کیونکہ ماحول کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو بھارت میں تو بہت پارشلی اس کو کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، اور سارا زور جو پہناوے پر ہے، اگر ہے بھی تو سارا زور پہناوے پر ہے. پہناوے پر ہے، کسی حد تک داڑھی پر ہے، لیکن جو شرم و حیا والی چیز ہے اور جو خاندانی نظام ہے وہ تو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آج انڈین میں بھی. شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں، گھروں میں دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں. مطلب وہ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، یہ جو پارٹیشن ہوتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے پر ہوتے ہیں اور دوسری چیزوں پر ہوتے ہیں. سانس بہو، یہ ساری چیزیں کچھ انڈین کلچر کے جو سائیڈ افیکٹ تھے وہ، اور کچھ اسلام کو نہ سمجھنے کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں، یہ دونوں جو ہیں جمع ہو گئے انڈیا میں. تو انڈیا میں تو وہ چیز بالکل صحیح ہے آپ کی بات، انڈیا میں تو وہ 10% بھی نہیں ہے، اور اس رائٹر نے بھی انڈیا کو شامل نہیں کیا ہے. دوسری چیز جو ہے، معیشت کی بات کریں، اکانومی کی اور سیاست کی، تو معیشت کے لیول پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے کم سے کم ورلڈ بینک کو انٹری نہیں دی اپنے ملک کے اندر، اس لیے وہ کھٹکتا ہے. کم سے کم ورلڈ بینک سے سب سے بڑا انٹرسٹ بیسڈ جو ہے یہ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، ساری چیزیں کے لین دین ہوتے ہیں، ورلڈ بینک اس کی جڑ ہے، اس کی بیاج کی جڑ ہے، انٹرسٹ کی. تو کم سے کم ایران نے ایسا کیا ہے، نارتھ کوریا نے کیا ہے، کیوبا نے کیا ہے. تو اکانومی میں تو آلموسٹ دنیا کے تمام ملک جو ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہیں. اور سیاست کی بات کریں تو سیاست میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی نے کسی حد تک کوشش کی ہے، افغانستان نے اس سے زیادہ ایک ایگزامپل پیش کیا ہے سیاست کا، لیکن پھر بھی بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. کیونکہ سیاست کو اتنے لمبے عرصے تک، جب اوٹومن امپائر ختم ہوا، اسلام خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تو سمجھ لیجئے کہ پھر سالوں تک تو پھر ہوش ہی نہیں آیا مسلمانوں کو کہ وہ سیاست پر بات کریں.
وہ گم ہو گئے. اور انڈیا میں تو اب آ کر بات ہو رہی ہے اس ٹرم کی کہ سیاست بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے اسلام کا. تو سیاست کے ہاتھ کٹ گئے, معیشت کا ہاتھ کٹ گیا, اور جو ملٹری ہے نا, اس کے تو پیر کاٹے ہیں سعودی عربیہ نے اس کو کرائے پر رکھ کر. تو بس ٹوٹا پھوٹا ایک اپاہج سی شکل ہے اسلامی تہذیب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الفتن میں کہ آخر زمانے میں اسلام کا صرف اور صرف ڈھانچہ رہ جائے گا, اس کا ظاہر رہ جائے گا, یعنی فقہ رہ جائے گی. فقہ اس کا ظاہر ہوتا ہے, اور اس کی اسپرٹ جو ہے وہ نکل جائے گی. اور آج وہی ہے, جو اسپرٹ ہے وہ نہیں ہے. بیاج کے اوپر یہ فتوے مل جائیں گے کہ ہاں آپ بیاج کے پیسوں کو نالیوں میں استعمال کر سکتے ہیں, اور یہی لوپ ہول ہے جو انسان کو پھر بیاج کے پیسے میں انوالو رکھتا ہے. 5 سے زیادہ کیس تو میں دیکھ چکا ہوں اپنے کلوز میں, جنہیں بیاج کی لپیٹے میں آ کر 8-8 سال 5-5 سال سے پریشان رہے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ انہیں بیسک یہ چیز کلیئر نہیں ہے کہ بیاج تو حصہ ہی نہیں ہے, اعلان جنگ ہے. جی ہاں, میرا ایک اور کوشچن, ایک نہیں مطلب 2-3 ہے. ایک اور کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ انڈین کلچر میں ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے, تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کسی بھی صحابہ کے بارے میں. اور ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے بھی اپنا ایک سیپریٹ ہاؤس بنایا تھا. تو پھر وہ کیسے جوائنٹ فیملی کا ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ جی, میں نے خاندانی نظام کی بات کی ہے. میں نے ابھی تک جو بھی کہا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. خاندانی نظام کی, جس میں ایک ہوتا ہے کہ یہ باپ ہے, یہ چاچا ہے, تاؤ ہے, لیکن میں نے جوائنٹ فیملی کو سپورٹ نہیں کیا, اور نہ ہی میں کرتا اس چیز کو. کیونکہ جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے, پھر کزن بھی ہوتے ہیں ساتھ میں, اور پھر کزن کے بیچ میں تو اسلام نے پردے کا کانسیپٹ دیا ہے. تو جب جوائنٹ فیملی ہوگی تو پھر وہ پردہ ہو ہی نہیں پائے گا ان بچوں کے بیچ میں جو بالغ ہو جاتے ہیں. تو میں نے خاندانی نظام کی بات کی کہ گھر الگ الگ ہوں, سیپریٹ ہوں, پرائیویسی ہو, لیکن خاندانی نظام باقی رہے اس میں. اور جہاں تک جوائنٹ فیملی کی بات ہے اور سیپریشن کی بات ہے, تو اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ حجاب میں رہتے ہوئے, مطلب حجاب کے ٹکڑے نہ ہو, اس لحاظ سے ہمارے گھر میں جس طرح سے شانتی قائم رہ سکتی ہے, ایک پیسفل ماحول بنا رہ سکتا ہے, اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. چاہے اس میں ہمیں الگ ہونے میں عافیت ہو یا ساتھ رہنے میں عافیت ہو. کیونکہ ساتھ رہنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں میں کہ ابھی بھی کچھ جگہ ایسی ہیں میوات وغیرہ میں جہاں پر سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, اور شانتی سے رہ رہے ہوں. باقی میں نے وہاں جا کر تو دیکھا نہیں ہے. اور یہ عرب کلچر کا حصہ تھا کہ بالکل الگ الگ رہتے تھے. اسلام اس پر خاموش رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز صحیح تھی, اسٹینڈرڈ تھی. تو اگر اس میں عافیت ہے تو اس کو فالو کیا جائے, اور ساتھ میں رہ سکتے ہیں حجاب میں رہتے ہوئے خوشی سے, تو ساتھ میں رہیں. الٹیمیٹلی جو ہے ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے گھر کا. اوکے, اچھا, مطلب کہ ریسنٹلی اگر جو کسی نے اسلام کے بارے میں جانا, کوئی لڑکی, اس کی فیملی میں جو ہے جوائنٹ فیملی, تو باہر جو ہے وہ پردہ کرتے ہیں, لیکن گھر میں جو ہے وہ بہت سے گھروں میں جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, انکلز, آنٹس, کزن سب ایک میں ہی رہتے ہیں, اور ایک میں ہی ساتھ میں بیٹھنا رہنا رہتا ہے. تو اس میں کیا رہتا ہے کہ گھر میں گرمی بھی ہوتی ہے بہت, تو وہ سر پہ دوپٹہ ہٹا دیتے ہیں, بال تھوڑا دکھتے ہیں, اور ویسے چہرے بھی دکھتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے, ہمیں پردہ کرنا چاہیے یا پھر ایسے ہی رہنے دینا چاہیے؟ بچپن سے ہمیں دیکھتے آئے ہیں, پھر اسٹل ابھی بھی جوائن بھی رہتے ہیں, اور ایسا کوئی مطلب کہ سپورٹ نہیں ہے موسٹلی, کہ میں نے سپورٹ کیا اپنا گھر بنا لے ابھی فی الحال الگ. جی, یہاں 2 چیلنجز ہیں. ایک, سارے لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اس لیے کیونکہ ابھی ان کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ الگ الگ سیپریٹ گھر بنا سکیں, تو یہ تو معاملہ مجبوری کا ہو گیا. لیکن اگر وہ بنا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ کم سے کم روم الگ کر لیں, جتنا ایز مچ ایز پاسبل حجاب کو مینٹین کیا جائے. اس سے ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیز اس لحاظ تک ہے, اور جب تک یہ چیزیں پاسبل نہ ہو تو گزارا ایسے کیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اتنی کم تھی کہ وہ نماز میں سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ پیر سے کوڑ لیتی تھی. تو یہ مطلب ایک ایڈجسٹمنٹ کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس طرح سے پھر حجاب کو ایڈجسٹ کر کے جب تک رہا جائے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ
اس طرح کا حساب نہ کر دے کہ اس میں سیپریشن ہو. پہلے روم سے سیپریشن کر لیں, پھر اللہ اور اگر ان کی کنڈیشن ٹھیک کرتا ہے تو پھر وہ ٹوائلٹ باتھ روم اور کچن تمام چیزیں الگ کر سکتے ہیں, اور کرنی چاہیے, کیونکہ آج جس طرح سے انڈیا ویسٹرن کلچر کی کو فالو کر رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, جگہ جگہ موبائل ہے, تو آج وہ ایگزامپل آنے والے وقت میں بالکل ختم ہو جائے گا کہ پہلے زمانے کی طرح کی لوگ ایک جگہ رہ رہے ہیں, عورتیں بھی مسجد میں جا رہی ہیں, مرد بھی مسجد میں جا رہے ہیں, مرد آگے اگلی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, عورتیں پچھلی صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور کہیں سے کہیں تک بے حجابی نہیں ہو رہی ہے. تو وہ کانسیپٹ بھی دیا ہمارے نبی نے کہ ان کے خطبے میں دونوں مرد اور عورت شامل ہیں, لیکن بے پردے کی بالکل بھی نہیں ہے. ایک صحابی ہیں جن کا کپڑا ایسا ہے کہ وہ پورا تن نہیں رکھتا, تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابیوں سے کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ سجدے سے بعد میں اپنا سر اٹھایا کریں, پہلے انہیں اٹھا لینا کریں, تاکہ ان کے سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ سطر کے لیے کپڑا لے کر آؤ, کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی چادر لا سکے. تو فائنینشیل کنڈیشن تو اتنی بڑی اتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ اس کی وجہ سے اگر مجبوری میں کچھ وقت گزارنا پڑ رہا ہے تو آپ مینٹین کرو مورل ویلیو سے اس کو, کہ بھائی حجاب ہے, بھلے ہی جگہ کم ہے, ہم ایک میٹرو میں ہیں, ایک سیٹ بس میں سفر کر رہے ہیں, مجبوری ہے, یا گھر میں رہتے ہیں, لیکن حجاب کی ویلیوز کو فالو کیا جائے, اور اس میں اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا. اور جب اس کو پاسبل ہو تو پھر ویسے اس کو عمل کیا جائے. جی, اور کچھ گھر میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جوائنٹ فیملی ہے تو کزنس چھوٹے ہیں, مطلب چھوٹے چھوٹے ہیں, تو ان سے پردہ کرنا مطلب کیا؟ جی, جب تک بالغ نہیں ہے تو پردہ ضروری نہیں ہے, لیکن جیسے ہی وہ بلاغت کے قریب ہیں, وہ جو ٹائم ہوتا ہے 1-2 سال پہلے کا, جب سے انہیں پھر عادت ڈال دینی چاہیے. لیکن جب تک وہ ابھی دور ہیں میچیورٹی لیول سے, جب تک ان کو پردے کی, جیسے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا جب میں بتا رہا تھا کہ کڈس ایجوکیشن کیسے دیں, تو اس میں نے بتایا تھا کہ کسی بچے کو وہ بات سکھانا, وہ جب فرق سمجھتا ہی نہیں ہے گناہ کیا ہوتا ہے, ثواب کیا ہوتا ہے, جنت کیا ہوتی ہے, جہنم کیا ہوتی ہے, یہ ہم سکھا تو دیتے ہیں, باتیں بچے کی اچھی بھی لگتی ہیں, لیکن بچہ اگر اس کا الٹا بولنا شروع کر دے گا تو وہ پھر ہمیں اچھا نہیں لگے گا, یہ غلط بول رہا ہے. تو بچوں کو وہ باتیں ہم بتائیں ہی نہیں. تو جب حجاب کو وہ سمجھے گا نہیں, کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے, پھر اسے حجاب کے بارے میں بتایا جائے تو یہ غلط ہے. انہیں کھیلنے دیا جائے, چاہے وہ لڑکی لڑکیاں بچے کھیل رہے ہیں آپس میں, جیسے ہی بلاغت کے قریب آئے وہاں سے انسٹرکشن دینا شروع کرتے ہیں, دھیرے 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 جب وہ پہنچے بالکل سیپریشن کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں ٹہل رہے تھے, تو دیکھا ان کی جو سالی صاحبہ ہیں انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے جو پتلا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام لیتے ہوئے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حجاب کرے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی اس پر نگاہ پڑی ہوگی, تبھی تو انہیں یہ انسٹرکشن دیا کہ آپ حجاب کرو. تو اتنا سخت نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کیا ہو گیا وہ ہو گیا. مورل ویلیوز میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ ہم نے کہا, سامنے والے نے سمجھ لیا. اسٹرکٹلی جب ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں نا, تب پھر بہت ساری پرابلم شروع ہوتی ہیں. ایک اسموتھلی ہم اس چیز کو لے کر چلیں, اور تاکہ اس کی خوبصورتی سامنے پیش کر سکے کہ اسی میں خوبصورتی ہے. ورنہ حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے صحابی, پردے میں ان سے سوال کرتے تھے, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تک آتے رہے ان کے بھانجے. ایک لاسٹ کوشچن ہے میرا, جیسے کہ کچھ لوگ اب اویئر ہو گئے ہیں ابھی, مطلب کہ اسلام کے بارے میں, اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن انیشلی مطلب کہ ان کے جو پہلے والے ہیبٹس تھے اور جو کرتے تھے وہ ابھی بھی ہیں, مطلب اینگر ہو جانا, کبھی کبھی منہ سے گالیاں نکل جانا, مطلب وہ پورا 100% نہیں اترتا ہے. اور اسی دوران مطلب بیماری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب اب موت آنی ہے کچھ گھنٹوں میں, کچھ منٹوں میں, یا کچھ دنوں میں. تو وہ ایسے مطلب کہ کیا فیل ہونے چاہیے کہ یا میں ایک مسلمان ہو کے مر رہا ہوں, یا ایک ابھی بھی کافر ہوں, کیونکہ میں نے تو ابھی پوری طرح سے پریکٹس کی ہی نہیں, جیسے ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں. جی, بی پازیٹیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا یہ ٹیچنگ ہے کہ انسان کا حشر جو ہوگا اس کے خاتمے پر ہوگا, کہ وہ اللہ سے کس امید کے ساتھ مرا. ایسا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, شاید کسی النہایہ والبدایہ یا تفسیر ابن کثیر میں, کہ ایک شخص تھا, اس پر اللہ کا خوف اتنا ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری راکھ جو ہے مجھے جلا دینا.
اور جلانے کے بعد میری راکھ جو ہے ایک ایسے دن میں جب آندھی طوفان والا دن ہو اس میں بہا دینا. اللہ سے بہت زیادہ اس نے خوف کر لیا. تو اللہ نے اس کی بہرحال اس کی موت ہوئی اور ویسے ہی کیا گیا. اللہ نے اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیا اور پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا سختی والا کہ تو اتنا نگیٹو کیسا تھا اللہ کے بارے میں, تو نے تھوڑا سا بھی پازیٹیو نہیں سوچا, یا اتنا نگیٹو ہو گیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ میں قادر ہوں اس چیز پر. اور ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان اس حال میں مرے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. تو جب ہم اسلام پر پریکٹس شروع کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کی ہجرت ہے, ہم ہجرت کر رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ انسان جس مقصد سے ہجرت کرے گا وہ اسی کے لیے لکھی جائے گی. تو ہم نے ہجرت کی کہ اب یہ جو پرانی ہیبٹس ہیں, برائی ہیں, ان کو چھوڑ کر اب ہم بڑھ رہے ہیں پازیٹیو کی طرف. لیکن ہیومن نیچر ہے, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا آدم اور ابلیس کے قصے میں, کہ ابلیس نے جو آدم کے اوپر اٹیک کیا تھا وہ جو ہیومن ویکنیسز ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ میرے اندر کیا ویکنیس ہے, اس کا فائدہ اٹھا کر کیا تھا. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان گلٹ ہو جاتا ہے بار بار کہ اوہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, میں تو بہت گنہگار ہوں. تو ایک لمٹ تک تو اس کا فائدہ ہے, بالکل گلٹ نہ ہو تو بھی نقصان ہے, لیکن اس کو حد سے زیادہ بڑھا لینا یہ پھر انسان کے لیے غلط ہو جاتا ہے. تو ہمیں اگر غصہ آ جاتا ہے یا کچھ پرانی ہیبٹس ہیں تو وہ سب معاف ہیں جب تک کہ ہم اس کو امپروو کر رہے ہیں. میں 10 دن سے غصے پر قابو کر پا رہا تھا, 11ویں دن مجھے غصہ آ گیا. اب مجھے یہ نگیٹو نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ زیرو ہو گیا, کیونکہ ابھی میں اسٹرگل موڈ پر ہوں. پھر میں آگے سے پریکٹس کروں گا تو مجھے پازیٹیو رہنا, تبھی میں عمل کر سکتا ہوں. Okay, so be positive while practicing. جی, یہ بی پازیٹیو والی جو مورل ٹیچنگ ہے اس کو سب سے زیادہ ویسٹ میں اس کو ہائی لائٹ کیا اپنی مورل ٹیچنگ میں, بی پازیٹیو بھی. جبکہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, تو یقین مانیے کہ سب سے زیادہ اسلام نے انسان کے پازیٹیو ہونے پر زور دیا ہے, اور اتنا دیا ہے, اتنے ایگزامپل میں رکھ سکتا ہوں سامنے کہ اس کو پورا ایک سیشن ہو جائے کہ حضور کی اس حدیث میں آپ پازیٹیوٹی دیکھیے, اس میں پازیٹیوٹی دیکھیے, اس میں پازیٹیوٹی, قرآن کی اس آیت میں پازیٹیوٹی دیکھیے. تو ہمیں ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے, لیکن پازیٹیو ہونے کے چکر میں ہمیں یہ نہیں کہ نگیٹو اور پازیٹیو اس کے درمیان میں ہمیں رہنا ہے, کہ ہم عمل کو ہی بھول جائیں کہ ہاں نماز چھوڑ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ امیر بھائی. جی السلام امیر ہاشمی علیکم. صاحب آپ کو. وعلیکم السلام. میں اس سے کہنا چاہ رہا تھا جو ہماری بہن نے بھی سوال کرا پردے کو لے کے, تو سورہ نساء کے اندر سب سے پہلے جو پردہ آیا مردوں کی نہیں آیا ہے. خالی ایسا تو نہیں کہ صرف عورت ہی پردہ کرتے رہے اور آدمی کچھ نہیں کرے, تو مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. جیسے جوائنٹ فیملی میں ہم رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی کے اندر یہ ہے کہ جو سیکنڈ رشتے ہیں, ایک تو ماں باپ کا ہو گیا, فرسٹ رشتہ بہن بھائی کا. سیکنڈ رشتے جیسے کہ ہمارے انکل ہو گئے, پھوپھی ہو گئی, خالہ ہو گئی, تو ان یہ سیکنڈ رشتے بھی جو ہے یہ بھی محرم. لیکن جو تھرڈ رشتہ شروع ہوتا ہے جیسے کزن کا, تو وہاں پر یہ حکم دے گا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ. تو ایسے نہیں کہ ایک عورت تو سارے کام کر رہی, پردے بھی کر رہی, حجاب بھی کر رہی, اور آدمی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو دونوں کو کرنا پڑے گا, وہ عورت بھی اپنا حجاب کرے, اور جو جوائنٹ فیملی کے اندر مرد ہیں ان کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنی پڑے گی. سورہ نساء کے اندر واضح کر دیا گیا. یہ کہہ رہا تھا. جی جی بالکل, بہت اچھی بات ہے. باقی جب مورل ٹیچنگ پر بات آئے گی حجاب کی, تو اس میں سب سے پہلے جو جینٹس ہے نا انہیں کو حجاب کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر حکم ہے عورتوں کو. اب اگر جینٹس اس چیز سے بے پرواہ ہیں تو پھر وہ حکم پھر عورتوں کے اوپر آ جاتا ہے پہلا. اور علماء کرام نے اس آیت سے یہ بھی خلاصہ نکالا کہ حیا پہلے نکلتی ہے آدمی کے اندر سے, پھر عورت کے اندر سے نکلتی ہے, کیونکہ اللہ نے حکم پہلے مرد کو دیا ہے بعد میں عورت کو دیا ہے. اور اس کا پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ یہ ساری انڈسٹریز ہیں. تو انہیں جو ہے مطلب لڑکیاں جو ہے وہ گھر میں بھی چہرے کو کور کر کے رکھیں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو یہ تو بڑا امپاسبل لگتا ہے. نہیں, گھر کے اندر نہیں رکھتے. گھر کے اندر تو آپ کو جو سیکنڈ رشتہ ہے, مان لیجیے ماں باپ کے بعد جو تمہارے چچا یا انکل وغیرہ رہتے ہیں ان کے سامنے آپ نارملی رہیے. ہاں, جو تھرڈ رشتہ شروع ہو جاتا ہے, جو بھائی ہوگا, چچیرا ہوگا, ان کے سامنے پھر آپ کو یہ حساب سے رہنا ہے. اب وہ جوان چھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں.
बिल्कुल मुबारक बिल्कुल। भाई ने चैट में कुछ लिखा है इसके बारे में। अच्छा, with due respect, nuclear family is not part of Arab culture. Rather, it is part of Islam to promote privacy, maturity, independence, and leadership qualities of couples, and to make the couples all responsible for their children. And there are many more reasons for it. मुबारक भाई बता रहे हैं कि ये जो प्राइवेसी वाला जो है, ये इस्लामिक तहजीब ही का हिस्सा है शुरू से, यानी ये अरब कल्चर का हिस्सा नहीं है। मैं इस पर एक बात और कहना चाहूंगा। असल में इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म आया है, और थोड़ा सा एक ये रिसर्च का भी टॉपिक बन जाता है फिर उस लिहाज से, ये हमेशा से नहीं है। जो जो ये सूर्य निसा में और सूर्य नूह में जो पर्दे के हुक्म आए हैं, ये ऐसे नहीं है जो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से चले आ रहे हैं। वरना एक टाइम वो भी था कि एक ही माँ बाप के दो बेटे, एक पहले पैदा हुए, एक बाद में, फिर उनमें निकाह हो रहा है, फिर ये चीजें आगे बढ़ी हैं। पहले इंसान की सोच और साइकोलॉजी भी ऐसी नहीं थी जो बेहयाई इस जमाने में आकर बढ़ी है। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई, वक्त के साथ साथ डेवलप हुई, और जैसे जैसे डेवलप हुई फिर इस्लामी तहजीब की कोर वैल्यूज में शामिल हो गई हैं। और उस लिहाज से सॉल्यूशन इसी में है कि प्राइवेसी के साथ रहा जाए, क्योंकि कब तक किसको समझाएंगे, इतना वक्त किसके पास है। तो इस्लामी तहजीब का अब तो ये बिल्कुल एक प्रोमिनेंट हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इंडिया भी फॉलो कर रहा है, दुनिया के तमाम मुल्क जो है वैसे को फॉलो कर रहा है। तो कब तक हम मॉरल टीचिंग्स को बचा कर रखेंगे। अब ये बहुत वियर्ड लगता है एक फैमिली में जब हम इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक लड़कों को पता नहीं, मान लीजिए होना तो वहां से चाहिए शुरुआत, जैसा आमिर भाई ने कहा कि होना तो वहां से चाहिए कि वो खुद ही अवॉइड करना शुरू कर दें बातचीत करना, या फिर बेपर्दे की एकदम से सामने ना आए, इन चीजों का ख्याल रखें। लेकिन अगर वहां से कमी हो रही है तो फिर ये जो जिसे ज्यादा इल्म है उससे ज्यादा सवाल होगा। तो फिर औरतें हैं तो फिर उनको फिर हिजाब करना चाहिए, अपने बाल ढकने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लंबे टाइम से हम एक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, आप अचानक से उसको इंट्रोड्यूस करें, तो यकीन मानिए हकीकत ये है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे फोर्सफुली एस्टेब्लिश इस चीज को, जब तक कि हमें प्राइवेट रूम नहीं मिल जाते या घर इस तरह का नहीं मिल जाता, तो मुमकिन है कि फिर एक टाइम ऐसा आए कि फिर कोई और इख्तलाफ अल्लाह घर में पैदा करे, फिर लड़ाई झगड़ों से लोग अलग हो। तो बेहतर यह है कि किसी शख्स ने अगर अपने घर में कोई थोड़ा सा अगर कोई विंडो खोली है, वो इस ये नियत कर ले कि मैं अजान की वजह से खोल रहा हूँ। जैसे एक हदीस में एग्जाम्पल मिलता है कि एक शख्स ने कहा कि यहाँ से हवा आ जाएगी, दूसरे ने कहा कि अगर तुम ये नियत कर लेते कि अजान की आवाज आ जाएगी तो तुम्हें क़यामत तक अजर मिलता। तो वही चीज है कि इन वैल्यूज को एस्टेब्लिश हमें करना पड़ेगा, चाहे वो अजीब लगे, धीरे धीरे करें। पहले वर्बली ये तालीम पहुंचाएं किसी के जरिए से कि भाई घर में सभी लोग इस चीज को अब मेंटेन करने की कोशिश करें, और एक दिन में उम्मीद रेंट ना पे करें, घर धीरे दे धीरे देना, धीरे। जी खुद का नहीं मिल रहा है तो रेंट पे तो मिल जाएगा। सॉरी, एक बात फिर से कहेंगी? मैंने कहा किराए से घर ले सकते हैं ना, खुद का बनाना जरूरी नहीं है। किराए पर ले सकते हैं, बिल्कुल। इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करें, लेकिन आ, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से। लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं है कि इस चीज को ऐसे ही रहने दिया जाए, वरना फिर दूसरे फितने इसमें पैदा हो सकते हैं, और मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं करीब से। चलिए फिर हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं, अभी जो चल रहा है जी इंटरनेशनल लेवल पे, डी हाँ जी डॉलराइजेशन। जी। तो आपने क्या कहा था, गोल्ड? मतलब मुझे नहीं समझ आया मैंने था। असल में आपके हवाले से मुझे इस चीज के बारे में जानकारी मिली कि ऐसी भी कोई करेंसी डेवलप कर रहे हो जिससे हम डॉलर पर डिपेंड ना रह सकें, क्योंकि डॉलर जो होता है उसमें इन्फ्लेशन आता है, शेयर मार्केट में आता है, सारी चीजों में आ जाता है, उसमें हम भी फिर उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उससे अपने आप को आजाद करने के लिए शायद ये कोई नई करेंसी डेवलप कर रहे हैं दुनिया के कुछ मुल्क के अंदर जो ब्रिक्स के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग चाइना। तो उसमें बस मेरा आपने ये था कि कैप्शन नहीं पढ़ा, जी उस पोस्ट का कैप्शन नहीं पढ़ा?
میں نے اس کو جو ہے الگ سے پھر گوگل پر سرچ کیا. مجھے لگا شاید وہ کوئی ویڈیو ہے، لیکن وہ ویڈیو نہیں تھی. میں نے پھر الگ سے سرچ کیا. تو آپ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں کھل کے بتا دیجیے، زیادہ جانکاری مجھے نہیں ہے. گولڈ سیلنگ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام میں تو گولڈ کی ان چیزوں کی ویلیو ہے نا. اور میں نے ایسا کچھ پڑھا تھا کہ ابھی لنک ہوئی نہیں ہے، لیکن فیوچر میں اس کو کریں گے. میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے اباؤٹ دا بینک کہ آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی بھی بینک میں، تو یہ تو پکا ایک انٹرسٹ آتا ہے جی. آپ کے جتنے بھی بینک، تو پھر کیا اس کو مطلب کہ آپ اکاؤنٹ ہی نہ رکھیں کسی بینک میں، یا پھر کیا کریں؟ مطلب اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کہیں بھی کچھ بھی کرنے جاتے ہو تو پہلے آپ کا جو ہے وہ کاپی مانگتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر مانگتے ہیں، مطلب ضروری رہتا ہے ڈاکومنٹس کے لیے یا پھر کسی ایڈمیشن کسی بھی چیز کے لیے. جی، اکاؤنٹ کھولنا تو مجبوری ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. پھر تو مسلم فنڈ اور یہ بہت ساری چیزیں لوگ کوشش کرتے ہیں جس میں کہ اس میں انٹرسٹ نہ ہو، تو کچھ ایسا بیٹر مل جائے ٹھیک ہے. لیکن اگر نارمل بینک میں بھی رکھ سکتے ہو، میرے تو خود ہے، کیونکہ کوئی اور آپشن نہیں، اپنا کام بہت سارے ٹرانزیکشن کرنے ہوتے ہیں یہ وہ. تو لیکن کبھی بھی بس یہ ہے کہ اس میں جو بیاج بن رہا ہے اس کو آپ کبھی یوز ہی نہ کریں اپنے کسی بھی مفاد کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور اس کو آپ کسی کو بھی دے دیں، مطلب اور ڈونیٹ کیا کر کر سکتے ہیں وہ پیسہ پڑا. ہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ یہ نیت نہ کریں کہ اس کا کچھ اجر آپ کو ملے، بلکہ سوچیں کہ یہ گندگی مجھ سے دور ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ یہ ہم اکیلے کر نہیں سکتے ہیں، وہ پھر لائف اور مشکل ہو جائے گی. یہ کام تو اسٹیٹ کا ہے کہ وہ انٹرسٹ سے بچائے. پوری کمیونٹی کو مل کے کچھ اس طرح کے بینک اسٹیبلش کرنے چاہیے. مسلمانوں نے تو ایک زمانے تک اس پر کبھی ہم نے خیال ہی نہیں کیا، ہم نے غریبوں کو بہتر سمجھا. تو لیکن ہوتا کیا ہے نا، یہاں سے لوپ ہولس کیا بنتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ پیسہ جو ہے آپ کسی مسجد والے کو دے دو. ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں دے دو. نہیں، آپ کوشش کرو یہ پیسہ اتنا دور دو کہ کسی بھی مسلمان کو آپ وہ پیسہ مت دو. آپ نان مسلم کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں نا، کیا دقت ہے؟ آپ اس کی ہیلپ کر دو، اسے دے دو. اپنے مفاد کے لیے بھی بالکل ہرگز اس کا یوز نہ کیا جائے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کیا کہ انٹرسٹ تب بنتا ہے جب پورے 30 کے 30 دن پیسہ پڑا رہتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 1-2 دن پہلے نکال لیں اگر بڑا اماؤنٹ ہے، تاکہ انٹرسٹ نہ بنے. کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھ لیجیے. میں تو ایسے ہی اپنا مطلب، یہ صرف ہیکس ہیں، کم رولس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. 100% کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. جی، کیونکہ میں نے جب انٹرسٹ کے بارے میں بولا تھا تو پھر وہ بولے تھے، تو ایک طرح سے آپ لوگ بھی جو ہے بینک کو سپورٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ کھول کے، اس میں تو انٹرسٹ آتا ہے نا. یا پھر آپ نے جتنے بھی پہلے لونس کیے تھے تو اب آپ کے پیسے آتے ہیں تو انٹرسٹ کے ساتھ ہی آتے ہیں، بیاج کے ساتھ ہی. پھر وہ آپ نے لون ہی کیوں کھولے؟ تو ایسے کچھ بھی. ہم لون سے تو بچ سکتے ہیں نا کم سے کم. اگر پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں پڑا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم کم سے کم لون سے بچیں، ہم کم سے کم کریڈٹ کارڈ سے بچیں. ان چیزوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں. تو ایز مچ ایز پاسبل ہم پریکٹس کریں. یہ نہیں کہ ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرنے لگیں یا لون لیں، وہ زیادہ غلط ہے. مطلب وہ جی. زیادہ کیا غلط ہے، لون لینا تو بالکل سیدھا سیدھا آدمی جو چیز آپشنل ہے اس سے تو بچ سکتا ہے نا. اوکے. جی. ویسے اس کے اندر ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سوال کرا میں سسٹم میں، تو جی. ایک تو ہوتا ہے دارالحرم، ایک ہوتا ہے دارالحرم. ہم جہاں رہتے ہیں یہاں دارالحرم ہے، یہاں پہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں. تو اب اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کے اندر گھسنا پڑے گا، سسٹم کے اندر. جیسے کہ ہمارے نیتا ہیں، وہ نیتا جائیں اور پاور میں آنے کے بعد کہیں گے صاحب ہماری کچھ چیزیں ہیں اسلام کی، وہ رکھنی پڑیں گی آپ کو. لیکن یہاں پر ہم اتنے اس میں نہیں ہے پاور کے اندر جو ہم اپنی بات رکھ سکتے. یہ سسٹم ہم ایسے تو ختم نہیں کر سکتے کہ جیسے کہ ہم کچھ لوگ ہو جائیں اور ہم کہیں گے صاحب ہم بیاج نہیں لیں گے. اس کو ہم ایسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پاور ہو جائے ہماری ایک، جیسے کہ اسدالدین اویسی صاحب ہے، ان کی اپنی سیٹیں ہوگی، ایسے ہی 2-4 لوگ اور آ جائے. اور وہ صرف اس نیت سے آئے راجنیتی کے اندر کہ ہمیں اسلامک چیزوں کو جس کے اندر لانی ہے.
फिर वो पावर में आने के बाद वो कह सकते हैं कि भाई हमारे इस्लाम की ये चीजें रहेंगी कि भाई विदाउट इंटरेस्ट जो है बैंक होनी चाहिए कुछ, वो आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर आप इस वक्त और इस कंडीशन में हम जैसे को लोन ले रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो ये तो हमारी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम तो इस सिस्टम के अंदर का एक हिस्सा है। इसके लिए तो बड़े पैमाने पे जी कुछ करना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। और जैसे सिस्टर कह रही है कि वो आपने बता ही दिया खैर उनको कि आप जो का इंटरेस्ट इंटरेस्ट है बनता है आपका, वो विदाउट सवाब के आप किसी को दे दें, उसके बारे में ना सोचे कि सवाब मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें सिस्टम में घुसना जरूरी होगा, जब भी जाके हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। हाँ, ये डी डॉलराइजेशन में भी तो यही है, वो तो सिर्फ पेमेंट सिस्टम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट सिस्टम सिस्टम, चेंज बाकी का तो सब वही है। ये जो सिर्फ आपने डॉलर बताया डी डॉलर, इसमें इसमें इंटरेस्ट है इसमें इंक्लूड? तो सिर्फ पेमेंट सिस्टम चेंज कर रहे हैं ना, वो थोड़ी ना हाँ ये हाँ कह हाँ रहे हाँ हैं कि जी, मैं वही तो, मैं इसीलिए तो हैरान हूँ कि ये जो है इब्लीस के जो तीन सबसे बड़े हथियार हैं, जिसकी वजह से आज वो दुनिया में कंट्रोल कर रहा है, उनमें सबसे ताकतवर जो है वो मईशत है और वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान भी हो जाए तो भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इंटरेस्ट को खत्म कर सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था शुरू में कि ईरान जो है और क्यूबा और नॉर्थ कोरिया क्यों है ये निशाने पर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड बैंक को एंट्री नहीं दी। जैसे ही मान लीजिए यहाँ अगर सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, सारे लोग भी अगर मिलकर चाहेंगे तो वहां से वहां के साथ जो सारे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, और जो कर्जा है भारत के ऊपर और दुनिया के मुल्कों के ऊपर वर्ल्ड बैंक का आईएमएफ के थ्रू, वो इतना है कि इसको बगैर जंग के खत्म नहीं किया जा सकता। ये इमरान खान ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान में कि किस तरह से कर्जा उतार दें, लेकिन नाकाम रहे। तो इसमें मैंने खुद एक स्कॉलर से सुना था, अगर भारत चाहे कि भाई ये इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी खत्म हो हिंदुस्तान से, तो ये इतना मुश्किल हो गया है कि इसके लिए उसको शायद जंग करनी पड़ जाए। इतना मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पॉलिटिशियन मिलके भी इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पर तो सारी शैतान का जो पूरा ताज है, जो तख्त है, इसी पर तो है वो। इसके लिए तो इसके लिए तो एक ऐसा मुल्क जो पहले से इससे बचा हुआ है, जैसे अफगानिस्तान है या फिर ये टर्की है, जो इस्लामी तहजीब के हिस्से हैं, वो वहां स्टेब्लिश कर दें इस चीज को, फिर दूसरे मुल्कों में पहुंचे, फिर तीसरे मुल्कों में पहुंचे। जैसे इधर नेटो है, उधर दूसरा कुछ खड़ा हो, ताकि बराबर की ताकत रखता हो, तो ये पॉसिबल है। उसको तो ये खत्म होने नहीं देगा। तो ईरान में इंटरेस्ट बेस्ड बैंक नहीं है, ईरान में वर्ल्ड बैंक नहीं है। पर इंटरेस्ट तो है ना। इंटरेस्ट का के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है वहां के बारे में, लेकिन कम से कम वर्ल्ड बैंक नहीं है जो इंटरेस्ट का सबसे बड़ा, जो क्या कहेंगे उसको, एक एलिमेंट ऐसा है। भी तो हो सकता है वहाँ पे किसी और लेवल पे। किसी और लेवल पर होती होगी हाँ, लेकिन कम से कम वर्ल्ड बैंक के थ्रू नहीं है, तो कम से कम वो कर्जदार भी तो नहीं है ना उसका। आप ये देखिए कि जब हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर्जा लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं गुलाम हो जाते हैं उनके। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं इंटरेस्ट बेस्ड, तो हम कहीं ना कहीं उससे गुलाम हो जाते हैं, वो बढ़ता जाता है इंटरेस्ट, ज्यादातर लोगों की कहानी ये है, और हम उसको चुकाने में लगे रहते हैं। पूरे के पूरे मुल्क जो है दुनिया के जो हैं इसमें गिरफ्तार हैं, कई कई साल से कर्जा चुका रहे हैं। तो अब सामने वाले को खत्म करना कि भाई मैं तुम्हारा ब्याज नहीं भरूंगा, तो कहेगा कि ठीक है आओ जंग करो। मैंने तो ये नेटो बिठाई इसलिए है, जैसे एक मुनिम पहले जमाने में अपने साथ एक वो रखता था, एक बाउंसर रखते था, दो दो बाउंसर, कि अगर, और सबको पैसा देता था। अब जो आंखें दिखाएगा उसी बाउंसर उसका इलाज करते थे। तो जड़ें बहुत गहरी हैं। दुनिया से फहाशी को खत्म करना, हालांकि फहाशी को खत्म करना इसके मुकाबले थोड़ा आसान है अगर इंटेंसिटी ये देखी जाए तो। ये हमारे एक मित्र हैं मंजीत सिंह, उनकी बेटी कनाडा में पढ़ती है। तो उन्होंने मुझसे बताया कि कनाडा के अंदर जो बैंकें हैं वो विदाउट इंटरेस्ट को देती है पैसा, और उस पर कंडीशन होती है कि अगर आपने 3 महीने या 6 महीने के अंदर हमें वापस कर दिया तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि आपने उनके टाइम के हिसाब से मतलब ओवर हो गए और आपने इंटरेस्ट दे दिया उनको, तो उसके बाद भी ये गुंजाइश रहती है कि आप कोई कंडीशन दिखा के, कोई जरूरत दिखा के वो इंटरेस्ट फिर वापस दे सकते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि कनाडा के अंदर ऐसी बैंक है
कि वो विदाउट इंटरेस्ट के पैसे दे रही है, भले ही 3 महीने के लिए दे रही है, 6 महीने के लिए दे रही है, तो ऐसा भी है। और इंटरेस्ट। दूसरी बात ये है जी कि जी जी। दूसरी बात ये है कि अगर हिंदुस्तान के अगर पावरफुल हम हो जाएं, तो भाई हमारा असल मकसद तो वही है ना कि उसके ताकूत के खिलाफ लड़ाई लड़ना। हम्म। लड़ लें, क्या परेशानी है? लड़ाई हो हाँ जाएगी और फेल हो मैं जाएंगे तो कामयाब हो गए ना, तो जी कामयाब हो जाएंगे जी हम। जी जी बिल्कुल। असल वही कामयाबी यही वही है। जी 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 नहीं तो ऐसे वही तो फिर करना हम पड़। उससे नहीं तो हम तो गुलामी में तो जी रहे हैं ना, अमेरिका की गुलामी में जी रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर लीडरशिप आना की चाह रहे कमी हैं। है, नहीं तो आराम से हम आईबीएन को कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को। जी। कनाडा है या और भी बहुत से मुल्क हैं जहाँ मतलब छोटे छोटे लेवल पर इस तरह के बैंक हैं, वो उनके लिए खटका नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल पर पूरे नेशनल लेवल पर इसको किया जाएगा तो उसके लिए तो फिर यही यही सॉल्यूशन है, इसका यही हल नजर आता है, फाइट। और बल्कि अपने उसमें मैंने भी 3 दिन पहले खबर पड़ी थी कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक बैंक खुला हुआ है जो कि 40,000 रुपए जो देगा, तो वो विदाउट इंटरेस्ट देगा 40,000 रुपए तक। उससे आगे अगर लोगों के ऊपर तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो ये भी एक छोटी सी शुरुआत है, 40,000 ही थी। वो जी। हवाला मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैं तो हवाला बता यूँ दीजिए तो मेरे को। यूँ मैं तो मुस्लिम आगे फंड शेयर भी कर दूंगा। हैं, मुस्लिम फंड हैं, बहुत नहीं सारी नहीं चीजें हैं नहीं नहीं, लोकल लेवल। मुस्लिम फंड लेता है। मैं पहले मुस्लिम फंड को समझता था शायद विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन 1% लेता है वो भी विदाउट इंटरेस्ट नहीं, मुस्लिम फंड जो है 1% लेता है। जी ये है कि सबसे कम लेता है। ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं आज इस्लामी तहजीब के सामने, इकोनॉमी का और सियासत का, पॉलिटी का, सेकुलरिज्म का, ये सारे चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस को एक लोकल लेवल तक तो हम कर सकते हैं अपनी अपनी जगह बनाकर और दूसरे उन बैंक्स को फॉलो करके, लेकिन अगर इसे स्टेट लेवल पर लाएंगे तो इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय कि तो नेक्स्ट शैतान जनरेशन से को दो दो कैसे हाथ रखना खेले। है? हमें जी। इसके लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा। हमें नेक्स्ट राजनीति में घुसना जनरेशन को ये पड़ेगा। कैसे सिखाएं कि वो जो बैंकिंग है ये गलत है? ये तो देखिए कुछ कम से पढ़ाना कम जो, पड़ता है, तो कर हाँ रहे हैं। हाँ, जो न्यू जनरेशन है, कम से कम हम उसे, जो ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर लोन लेकर अपनी बहुत सारे काम करते हैं, कम से कम मॉरल लेवल पर इन तमाम चीजों से तो उन्हें दूर किया जा सकता है। उन्हें ये बताया जा सकता है कुरान करीम की रोशनी में कि ब्याज लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं। और मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल बताया था, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई, कि अल्लाह इंसान को निखारना चाहता है इन तमाम चीजों के एवज में, और इंसान क्या है कि लोन लेकर जो है इस आजमाइश से बच जाता है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी निखरती नहीं और वो फिर ऐसी चीज में दलदल में घुसता चला जाता है जहां से निकलना उसके लिए भारी होता चला जाता है। और लोगों की समझ में आएगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि असल बात तो कुरान से जुड़ जाएगा तो आदमी फिर लेगा ही नहीं, क्योंकि जब कुरान से जुड़ जाएगा तो वो अपनी ख्वाहिशों पर कब चलेगा। कुरान के अंदर अल्फाज आते हैं कि क्या तुमने उस शख्स को देखा कि जिसने अपने नफ्स को खुदा बना रखा है। तो पता ही चला है कि हमारे पास अगर मोटरसाइकिल है तो हम उसके तो मजे नहीं ले रहे, कार के चक्कर में पड़ गए अपनी ख्वाहिशों के आगे, क्योंकि एक दूसरे की हिरत में। अब जब वो पता चला इतना पैसा नहीं है तो फिर हम लोन ले रहे हैं। तो अब कुरान तो असल में ये सिखाता है कि जो तुम्हारे दायरा हमने तुम्हें दे दिया उन दायरों के अंदर रहो, दायरों से भागे मत, आगे मत निकलिए। तो अगर आप असल बात जैसे कि आपने कहा कुरान को समझाना पड़ेगा, कुरान ही तो नहीं समझ पा रहे हैं, बात तो यही है। कुरान समझ पाएंगे तो हम अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखेंगे। अब किसी के पास मान लीजिए कार आ गई तो वो कह रहा है और अच्छी कार आ जाए, कोठी आ जाए, बंगला आ जाए, तो वो तो ख्वाहिशों के पीछे लग गया। अब जब ख्वाहिशें पता चला उसे सबसे आसान है क्रेडिट कार्ड लेना, बैंक से सब देने को तैयार है, तो वो क्यों नहीं, फिर तो जब वो उसे ख्वाहिशों पे चल रहा है और उसे पूरा करना है तो वो क्रेडिट कार्ड लेगा वो। और जब वो ये समझ जाएगा, कुरान से जुड़ जाएगा कि अगर मान लो कोई परेशानी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो आप सब्र करना है यहाँ पे, जैसे साहब कराम ने करा। तो असल बात तो यही है कि हम कुरान से कटे हुए हैं, कुरान से जुड़े हुए ही नहीं है, तभी तो ये बातें आ रही है हमारे सामने। और इन चीज़ों को भी दूर करा जाता है अगर हम सिस्टम में घुस जाए। भाई हम इस लायक तो बन जाए कि हम अपनी बात बनवा सकें। अभी तो हम इस लायक ही नहीं है कि हम पूरे सरकार में अपनी कोई बात बनवा सकें। पहली बात तो हम सिस्टम में घुसेंगे, अब इस लायक हो जाए, पावर के साथ हम आ जाए, मेजोरिटी के साथ आ जाए, तो फिर अपनी बात बनवा भी सकते हैं। अभी तो हमारी कोई औकात ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की। कंटिन्यू करें आप।
قرآن اور سنت سے تو بہت دور ہو گئی جنریشن. میں تو دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ بچے کھانے کے ایڈکٹیڈ ہیں، جیسے لوگ گٹکے اور شراب کے ہوتے ہیں. تو گھر والوں کو یعنی مدرس کو پکانے کی فرصت نہیں ہے. مزدور بچوں کے پاس بھی 10 روپیز 20 روپیز روز ہوتے ہیں، اور دن بھر وہ دکانوں پہ جاتے ہیں، کرکرے چپس کھاتے ہیں. پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کا، اتنے سستے کر رکھے یہ سامان. یعنی عجیب عجیب طرح کے ایڈکشن ہو گئے بچوں کو. جی دیکھیے جو اس وقت دنیا کو چلا رہے ہیں، اور اس وقت جو وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں پیسے والے، جو ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ 80% دنیا کی پاپولیشن کو ختم کرنا. اور وہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ دنیا پہ راج کریں گے، اپنے حساب سے چلائیں گے. کیونکہ جیسے ہم اکثر قرآن کے اندر ہم نے یاجوج ماجوج کا ذکر سنا ہے، تو ایسے ہی جو مغربی دیش ہیں وہ ہمیں بائبل کے اندر مل جاتا ہے کہ وہ ہمیں گوگ اور میگوگ سمجھتے ہیں. کہ دنیا میں جو بگاڑ کر رہے ہیں یہ ایشیا کے لوگ کر رہے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں یہ کر رہے ہیں. تو ان کے نزدیک تو ہمارا خاتمہ جو ہے ان کے لیے نزدیک ثواب ہے. جیسے کہ امریکہ اور اس کی عراق کی لڑائی ہوئی تھی، تو 40 ملکوں نے مل کے عراق پہ اٹیک کرا. تو اس کے اندر یہ آیا کہ اس نے جو امریکہ نے جارج بش نے جو سگنیچر کروائے سبوں پہ اپنے اس کے حملے کے لیے، تو اس نے یہ کہہ کے کروایا کہ یہ گوگ اور میگوگ ہیں، ان کو ختم کرنا جو ہے ہمارے لیے ثواب کا کام ہے. تو اصل جو وہ ان کا مقصد ہی ختم کرنا ہے. اب بچوں کو ان چیزوں کی عادت پڑ رہی ہے، پیٹ کے بیمار ہو رہے ہیں، اصل کھانا کھا نہیں رہے، طاقتور ہو نہیں رہے، وہ بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے سارے بچوں کو بھی چشمے لگ رہے ہیں، یادداشت کمزور ہو رہی ہے. اور پڑھائی کا اتنا بوجھ ہے ان کے اوپر، جتنا ان کا وزن نہیں ہے، جتنا ان کے بیگ کے اندر وزن ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات کیوں ہوئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا بنا فیس کور کیے ہوئے جو لیڈیز رہتی ہیں مطلب ورکنگ ایریا میں یا پھر اپنے گھر کے ایریا میں یا کہیں بھی کسی شادی پارٹی وغیرہ میں، اور لیکن ہیڈ سے لے کر ان کا پورا باڈی کور ہوتا ہے، تو کیا ان کو پردے کی کیٹیگری میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے نامحرم کزنس یا نامحرم جو رشتے دار ہیں یا جو باہر آؤٹ سائڈرز بھی ہیں ان کے سامنے کیونکہ وہ فیس اوپن کر کے رہتی ہیں؟ مطلب یہ ہم اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اس کے اکارڈنگ نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہم آج کے معاشرے میں جو پردے کا جو ہم لوگوں نے فائن لائن ڈرا کی ہے کہ کون پردہ کرتی ہیں خاتون، کیونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بات آئی ہے کہ ہم لوگ اپنی پرائیویسی کے ساتھ اپنے یونٹس کو خاندان کے وہ اسٹیبلش کریں، کیونکہ اسلام نے اس پہ زور دیا ہے. تو آئی ایگری ود دیٹ. تو کیا ہم لوگ جن کے ساتھ بچپن سے رہے ہیں ان کے سامنے چہرہ کھول کے بھی اپنے آپ کو کور کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ مطلب پردے سے اس میں کہاں پردہ مطلب ایگزسٹ کر رہا ہے؟ سر چہرے کو لے کر آپ کا سوال ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ باقی باڈی کور تو آپ کرتے ہی ہیں، جنرلی کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے اور آپ اکیلے ہی ہیں اٹینڈ کرنے کے لیے یا مارکیٹ جاتے ہیں، وہ مارکیٹ کا تو چلیے ٹھیک ہے، آپ آن دا وے ہیں اور آپ نے فیس کور کر لیا، دیٹ از انادر تھنگ. لیکن اگر آپ کہیں گھومنے گئے ہیں، سپوز کیجیے آپ مسوری گئے ہیں، شملہ گئے ہیں یا اوٹی گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یا کشمیر گئے ہیں اور آپ کو وہاں پہ نظارے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں اس ہوا کو فیل کرنا، تو یو شوڈ اوپن یور فیس. تو آپ فیس کھول سکتے ہیں، کوئی چاہیے حرج نہیں ہے اس میں. نہیں تو کیونکہ اس میں اتنا وہاں پہ پردہ، نہیں نامحرم تو وہاں پہ بے انتہا ہوں گے، تو اب وہ نامحرم تو پردہ وہاں جو پہ ہوتا ہوں ہے گے وہ نا. تو آنکھوں کا پردہ ہے. غیر جگہ پہ جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں پر یہ آپ کی نہیں گنجائش ہے کہ آپ اتنا پردہ کریں جتنا نماز میں کرتی ہیں. نماز میں آپ چہرہ کھولتی ہیں، وہ بھی کھول سکتی ہیں. تو مطلب باہر ہم جائیں گھومنے کے لیے تو فیس اوپن کر لیں، یا ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ اور ہم وہاں پر اپنا فیس اوپن یہ کر تو کے کھانا کھاتے ہیں. یہ تو بات آپ کے ایمان کی میری کیفیت کی بات ہوگی.
آپ کی تقوی کی نہیں بات ہے، نہیں آپ نہیں چاہیں پورا کر لیں، نہیں نہیں لیکن نہیں، ہم سمجھ یہاں گئے پر آپ کی بات کہ تقوی میں آپ بیس کر رہے ہیں اس کو، لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اپنے اور آپ کی جو بھی ڈسکشن ہے 5 7 8 لوگوں کا. ہم لوگ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کی نظر میں پردے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چہرے بالکل بھی کھلے نہیں ہونے چاہیے عورتوں کے، اور اگر ہم نے چہرے کا فیس کور نہیں کیا تو مطلب ہم اس کیٹیگری سے باہر ہے کہ ہمارا تقویٰ بہت خراب ہے، مطلب لو ایمان کے لوگ ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارا فیس اوپن رہتا ہے. یا وہ لوگ جو نہیں اوپن نہیں، رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ پردہ تو نہیں چہرہ کریں گے اوپن نا. کر سکتے ہیں. آپ جو ہے چہرے میں تو گنجائش ہے چہرہ کھلنے کی، باقی چیز آپ کور رکھیں، آپ ہاتھ کور رکھیں، پیر کور رکھیں آپ، کیونکہ یہ تو اسلامی ممالک نہیں ہے نا ہم یہاں پر رہ رہے ہیں. اسلامی ممالک میں اگر یہ کریں گے تو غلط ہوگا، وہاں تو پورا ہی آپ کو ڈھکنا پڑے گا چہرہ بھی، آپ باہر کہیں بھی جائیں گے. اور اور آپ کے اور گھر پردہ میں تو وہاں بھی تو آتا ہے کہ اگر آپ کو ڈاکومنٹس بنانے ہیں تو آپ کو فوٹو لگتی ہے، پھر اس میں کیا کریں چہرہ گے؟ open ہونا چاہیے. آپ جو ہے حج میں جا رہی ہیں، آپ کا پاسپورٹ بننا ہے، آپ کا چہرہ کھلے گا جب تو پاسپورٹ بنے گا، آپ کو فوٹو لگیں گے اس پہ. اگر آپ تو پاسپورٹ ہی نہیں بنے گا آپ حج سے نہیں جا پائیں گے. یہ تو ضرورت ہے تو صرف ہماری فیملی میں اگر سپوز کیجیے ہمارے دیور اور ہمارے جیٹ اور ہم 3 لوگ، جو کہ 2 لوگ نہ میرے ہسبینڈ کے ایک بڑے بھائی اور ایک چھوٹے بھائی، ٹھیک ہے، ایسی کوئی فیملی ہے اور وہ پوری کی پوری فیملی ایک ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہے یا حج پہ جانا چاہتی ہے، اور وہ ایک ساتھ پلان کرتی ہے جانے کا. ماں باپ کو بھی بولتی ہے، وہاں جانے کے بعد اس کو کسی بھی اینگل سے فیس نہیں کور کرنا ہے، کیونکہ وہ حج یا عمرے کے ارکان میں ہے شامل. ٹھیک ہے، کہ فیس آپ کا اوپن رہنا چاہیے گرلس میں. تو جو لوگ یہاں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے آنکھ بھر کے، وہ وہاں جا کر کے پورے فیس سے اوپن ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیے جیسے یقین ہے، جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم دونوں آپ حج سے جانا چاہ رہے ہیں 3 لوگ، جس میں دونوں غیر محرم ہیں، تو خالی پردہ آپ کے لیے تھوڑی ہے، ان کے لیے بھی تو ہے نا سر، ان کے لیے بھی تو انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. تو دونوں طرف سے چلے گا نا کام. اگر خالی عورت پوری کورڈ ہو جائے اور آدمی کچھ سوچے نہیں پا رہے پردے کے بارے میں، تو ایسے کیسے چلے؟ دونوں کو سوچنا پڑے گا نا. دین نے تو دونوں کے لیے انسٹرکشن دی ہے اور پہلے مرد کے لیے دی. حالانکہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے جو دیور ہے وہ تو زہر کی طرح ہے کاغذ کے لیے، وہ زیادہ خطرناک ہے. اور جب کوئی چھوٹا دیور ہوتا ہے ہنسی مذاق بھی کرتا ہے خالی. تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ چہرہ حج پہ جا کر چہرہ کے دیکھ اگر کے تو موت ہو جائے گی. انٹینشن نہ ہو تو جی نہیں نہیں، اگر چہرہ دیکھ لے گا دیور تو موت ہو جائے گی. نہیں موت نہیں ہو جائے گی، اس لیے یس، اس نے کہا مطلب نہیں نہیں، اس ساری لیے دنیا کہا کہ وہ چہرہ دیکھ سکتی ہے، مطلب موت ہو جائے گی. مطلب کہ وہ دیور ایک موت کی طرح تو ہی یا تو حدیث ہے نا. میں میرا چہرے سے سوال ہٹ کے بات سمجھنے کر کی رہا ہوں. کوشش کیجیے. ہم یہ سوال اس وجہ سے نہیں آپ پوچھ صرف رہے چہرے ہیں، پہ سوال کر رہے ہیں نا. ہم صرف اس آپ لیے نے نہیں ابھی چہرے کا کہا سوال کر رہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہم اس چیز کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے، معاشرہ ہے، اس میں ہمیں کس طریقے سے موو آن کرنا ہے. یہ میرا سوال ہے، کیونکہ ہم اس میں ابھی تک کنفیوز ہیں کہ کہیں پر ہم کیا کرتے ہیں نا، اپنے حساب سے دین کو مولڈ کر لیتے ہیں، دوسروں کو ترغیب کرتے ہیں کہ چہرے کا کور ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اوکے ہونا چاہیے، کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، نہ محرم کے سامنے پردہ اوکے پردہ ہے. تو کس طرح کا پردہ ہے کہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے؟ جن بھائی بہنوں کے ساتھ بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، اب ایک دم سے ہم 14 15 سال کے ہو گئے یا 18 سال کے ہو گئے، تو ہم انہیں سے اپنا چہرہ بھی چھپا لیں گے کیونکہ کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں چہرہ تو نہیں یا چھپائیں گے. چہرہ اب بدنما دیکھیے ہو گیا ہے؟ یا کتنے نہیں ہم نہیں ایک دم ایک نہیں دوسرے کے لیے اتنے بدصورت ہو گئے کہ میں ان کو میں دیکھ نہیں 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 سکتے، میں ایک بات اچھا یا ہنسی دیکھیے مذاق آج بھی کی نہیں کر بات سکتے تھوڑی ہے. کزنس میں. نہیں نہیں بالکل دائرے کے اندر بعد رہ کے اوقات کرنا ایک ہی ہے. جوائنٹ فیملی میں لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی میں ایک دوسرے کمرے کے بیچ میں لوگ رہتے ہیں، پھوپھی ذات، ماموں ذات، خالہ ذات، اس طرح سے 5 کزنس. تو کیا وہ بڑے ہونے پر میں تیسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے؟ تھوڑا سا انٹرپٹ اس میں کروں. یہ ہے نا اور کہ جی ایک منٹ. جیسے پلیز تھوڑا پلیز کنٹینیو، کوئی بھی اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں مجھے، ہم جاننا چاہتے ہیں. ہاں، مبارک بھائی دیکھیے نے سپوز چیٹ کریں میں آپ جواب مہمان دیا آئے. ہے. میرا 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 ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. بولیے. میرے کوشچن ہے، ابھی یہ جو دنیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ہمارے انٹرسٹ اور ہماری سائیکولوجی کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے حساب سے ہم کو ریکمینڈ کرتا ہے. تو ہم کو بھی ایسا سلیبس ڈیزائن کرنا پڑے گا ہماری نیو جنریشن کے لیے
क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है तो हमारे बच्चों को उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो हम ये सिलेबस कैसे डिज़ाइन करें? यानी अब हम नया सिलेबस जो बनाने जा रहे हैं, न्यू जनरेशन के लिए, तो उसमें एआई कैसे सिखाएँ? या एआई के जो ये एल्गोरिदम है, उससे बचना या उसको समझना, ये हमारे छोटे-छोटे बच्चे को कैसे सिखाएँ? वो तो समझ ही नहीं पाते हैं। उनके इंटरेस्ट के इतने वीडियोज़ आते जाते उनको तो नहीं समझ आती। तो थोड़े से जो बड़े होंगे टीनेजर्स, उनको हम कैसे सिखाएँ, कैसे समझाएँ कि कैसे काम करता है? अगर हम सिलेबस डेवलप करेंगे तो ये एआई का मुकाम कहाँ होगा? यानी कैसे करेंगे हम इसको? सिलेबस के हवाले से मुबारक भाई से मेरी 2 दिन पहले डिस्कशन हुआ था और हमने ये सोचा था कि अब हम एक ग्रुप बनाएँगे जिसमें ख़ासकर इसी हवाले से ज़िक्र और फ़िक्र होगा और जो दुनिया में दूसरे लोग इस सिलेबस पर काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम वहाँ से भी हेल्प लेंगे जितनी हम ले सकते हैं। और एक वेबसाइट भी उन्होंने शेयर की थी, तो और फिर बाकी हम अपना जो एनवायरनमेंट है जो हमारे हम देखते हैं बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी को देखते हुए कई बार ये चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं कि किसी बच्चे को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये टीम वर्क होगा और एआई तो बहुत मतलब इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा होगी, जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए एक अलग सेशन हो, फिर उस पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनका एक अलग ग्रुप बने और कौन क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है मतलब अपनी सलाहियत के एतबार से, ये सारी चीज़ें हों, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और फिर इंशाल्लाह उस पर काम होगा। लेकिन कम से कम हम तज़किरा शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस हवाले से थोड़ा ज़िक्र कर दूँ कि हम आज जिन लोगों से मिलते हैं बाहर, वो ज़्यादातर सब मैच्योर होते हैं, 30 के, 35 के, 25 के, है ना? वो पढ़ चुके होते हैं, जो 12 साल पढ़ाई के थे, वो लगा चुके हैं वहाँ। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मैंने ऐसे ही शॉर्ट में सुना था कि कोई साहब थे, उनके पास कोई तबला सीखने के लिए आया, जो मशहूर तबला बजाने वाले थे। एक 15 साल का बच्चा है, एक 30 साल का है। तो 15 साल वाले से उन्होंने कहा कि भई आपको तबला सिखाने में 1 साल लगेगा और 30 साल वाले से बोला तुम्हें 5 साल लगेंगे। वो बोला कि मैं ज़्यादा सीनियर हूँ, ज़्यादा सलाहियत है, फिर भी आप मुझे 5 साल बोल रहे हैं और उसे 1 साल। तो उसने कहा कि तुम 30 साल में जो गलत चीज़ें सीख चुके हो, वो पहले निकालनी पड़ेंगी और ये बच्चा जो कम उम्र का है 15 साल का, ये अभी ब्रेन वॉश नहीं है, तो ये आसानी से सीख लेगा। तो वही चीज़ें हैं कि हमें जो है किड्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उनका एक सिलेबस हमें तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि फिर हम लोकल लेवल पर इस पर काम कर सकें, ऑनलाइन इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और जो लोग इस चीज़ को अहमियत को समझते हैं, वही इससे जुड़ें और वही अपना मतलब कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं इसमें सलाहियत के एतबार से। तो उसमें एक उन्होंने मुझे बताया था कि एक 4 साल का कोर्स है, जो एमआईटी के प्रोफ़ेसर हैं, कैम्ब्रिज में शायद पढ़ाते हैं वो, उन्होंने डेवलप किया है और 4 साल का उनका कोर्स होता है। तो उनका पैटर्न हम ले सकते हैं। उस पैटर्न में क्या है कि बच्चे को मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो सीरत है, लैंग्वेजेस वगैरह हैं, इन चीज़ों पर ख़ासकर तवज्जो दी जाएगी। ये 4 साल अगर बच्चा कवर कर लेता है, सीख लेता है ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत मज़ उसकी फिर उसका बेस बहुत मज़बूत हो जाता है। फिर दुनिया के तमाम उलूम उसके सामने रखे जाएँगे, वो बहुत ईज़िली उनको अडॉप्ट कर लेगा। तो जो भी साथी हैं अभी ग्रुप में इस हवाले से इंटरेस्टेड हों, वो फिर अपना इंटरेस्ट शो करें। इस हवाले से इंशाल्लाह हम ग्रुप बनाएँगे। आज तो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए नहीं हैं। और मेरा एक सवाल है, अगर जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कंट्रोल किसी गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए, तो हमारी जनरेशन्स को हम कैसे बचा सकते हैं? जैसे चाइना में हो रहा है, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है। ये भी तो सिखाना चाइना पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल है। चाइना में फेस रिकॉग्निशन ये वो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ भी वैसे ही चलता है, फ़लस्तीन में भी।
सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में जब चला जाएगा तब क्या होगा, तब क्या ये भी एक होगा? बड़ा तब बिल्कुल, बिल्कुल। इसका अल्टीमेट तो वही होगा जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दज्जाल का खरूज होगा, और दज्जाल का खरूज इसी सूरत में होगा, ज़ाहिर-सी बात है उसके पास एआई वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, इनका कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में होगी, तभी वो सामने आएगा। मुझे लगता है कि सूरह कहफ में इसका हमें हल मिल सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने दज्जाल के फितने से बचने के लिए जो बताया है वो सूरह कहफ को रेफर किया है। तो ये जो फितना है ये ज़ाहिर-सी बात है दज्जालियत की तरफ बढ़ रहा है। तो हम इस पर गौर फ़िक्र करें और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे इंशाअल्लाह कुरान ही में, खासकर सूरह कहफ में इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे सिस्टर हमारी बात कह रही हैं, अब कि सरकारी कंट्रोल में चले जाए एआई, लेकिन ये इसके उल्टा है। स्टीफन हॉकिंग ने लास्ट टाइम में ही बताया, अपने मरने से कुछ टाइम पहले, कि अब हमें ये खतरा है कि ये जो एआई है ये अपना आप ही निर्देश नहीं देने लगे, मतलब पूरी दुनिया को ये खुद कंट्रोल कर लेगी। हमने इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं हम इसको कि इसे किसी ऑर्डर की भी जरूरत नहीं होगी, ये खुद ही अपने ऑर्डर दिया करेगी। ये भी खतरा है सरकारों को, पहले सरकार के अंडर में आ जाए तो यहाँ तक तो सीमित है, लेकिन ये सरकार के अंडर से ही बाहर चले जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अ, बिल्कुल। और ये एक उन्होंने लिखा है एंड हाउ सेव फ्रॉम साइड इफेक्ट ऑफ एआई, साइड इफेक्ट से कैसे बचाएं एआई के। तो एआई के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, पहले उन पर बात हो, फिर कैसे बचेंगे। इंशाल्लाह इसका हल भी हमें सूरह कहफ में मिलेगा, मतलब इस पर काम होने की जरूरत है। मैं तो पहाड़ों पे जब तक जाना किसी पड़ेगा। चीज, हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जो है पहाड़ों पर ही तो चले जाएंगे इस फितने से बचने के लिए। बाकी जब तक अभी ये पूरी तरह से इसका खरूज ना हो, ये चीज फितना जो है बिल्कुल एक शोलों की तरह, लहरों की तरह उठकर सामने ना आए, जब तक इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारे बचाव हैं हम करते हुए चल सकते हैं। लेकिन इस पर जो है काम पहले स्टडी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही कोई बात बोल दूं, तो उस पर स्टडी हो और फिर हम उस पर बात करें इंशाल्लाह। बाकी एआई खुद ब खुद काम करने लगेगा, मैं नहीं समझता। ये एक मतलब एक फिक्शन बेस्ड बात है। इस पर बहुत सारी मूवी बनती हैं और खुद आप एआई से पूछोगे तो वो भी एक या एक ब्लैक मिरर करके इसमें इस तरह की सारी टेक्नोलॉजी के दिखा रहे हैं कितनी एडवांस हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि कभी भी, और ना ही ये बात अभी कोई इसका कोई सबूत मिला है कि एआई खुद ब खुद इंसानों को कंट्रोल करेगा। उसको कंट्रोल तो कोई ना कोई, चाहे वो दज्जाल हो या कोई और हो, वो खुद ही करेगा। गवर्नमेंट विल ट्रैक एक्टिविटीज बाय ट्रेनिंग एआई। हाँ, गवर्नमेंट इसका यूज करेगी, क्योंकि इसके लिए तो स्पिरिट का होना जरूरी है ना, रूह तो अल्लाह इसमें नहीं डाल देगा। इसका एल्गोरिथम जो है वो तो इंसानों ने ही बनाया है। अब कुछ वो एक्सीडेंटली इस तरह से कुछ काम करने लगे कुछ शोबों में, लेकिन अल्टीमेटली जिसने बनाया है वो उसका गॉड होता है, मालिक होता है। स्मॉल जी वाला गॉड की बात कर रहा हूँ, तो उससे बाहर किसी लिमिट तक जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल रह जाएगा कि ऐसा नहीं कि एक मशीनी हुकूमत आ जाएगी। फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं बातें। अभी तक एविडेंस इसका कुछ भी नहीं है। खबरों में नमक मसाला लगाकर इन चीजों को दिखाते हैं बढ़ा चढ़ाकर। गवर्नमेंट तो ट्रैक कर रही है, एआई के थ्रू भी कर रही है, और ये जितनी भी सोशल वेबसाइट हैं इन तमाम से जो है ट्रैक हो रहे हैं मुसलमानों की एक्टिविटीज, गैर मुसलमानों की एक्टिविटीज, पूरी जनरेशन की एक्टिविटीज कि जनरेशन किधर जा रही है। उस लिहाज से ये कोई भी नियम लाना चाहते हैं, कुछ भी लाना चाहते हैं, तो इन्हें पता होता है कि रिएक्शन क्या होगी और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं।